اور اصلی معنی یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو بندہ بن کر گزارے، آقا بن کر نہیں۔ اللہ جل جلالہ کی بندگی کا احساس اس کے قلب و جگر میں پیوست ہو۔ اب عبادت اور بندگی جو ہے یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ بندگی ہے کہ جو اگرچہ اپنی ذات میں کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے، مباحات میں سے ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ جو خاص کام ہیں جو اصلاً نہ فرض تھے، نہ واجب تھے، نہ سنت تھے، بلکہ محض مباح تھے، جائز تھے، ان کو اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے حسن نیت کی برکت سے اور اتباع سنت کی نیت سے کرنے میں اس کو بھی عبادت شمار کر لیتے ہیں۔ اپنی ذات میں وہ عبادت نہیں تھی، جیسے کھانا پینا کوئی عبادت تو نہیں ہے۔ آدمی اپنی پیٹ کی بھوک کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، پانی پیاس لگتی ہے تو پانی اپنی ذاتی احتیاج کے لیے پیتا ہے۔ لیکن اگر انہی کسی کھانے کو حسن نیت کے ساتھ کھایا جائے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی میرے بدن کو تقویت عطا فرمائیں گے اور وہ طاقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کروں گا، اور اس طرح یہ انجام دوں گا جس طرح نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، جس طرح آپ تناول فرماتے تھے، جس طرح آپ پیتے تھے، اسی طریقے کو اختیار کر کے پیوں گا اور کھاؤں گا، اور اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو ایک تو حسن نیت، دوسرے اتباع سنت، تیسرے ادائے شکر، یہ تین چیزیں اس کے ساتھ مل گئیں تو کھانے کو بھی عبادت بنا دیا، پینے کو بھی عبادت بنا دیا۔ تجارت، زراعت، معیشت کے سارے کام، روزی کمانے کے سارے کام، وہ سب حسن نیت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عبادت میں شمار کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ عبادت نہیں ہوتے، مباحات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبادت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہا جانا چاہیے کہ ایک مومن جو واقعتاً اپنے دل میں بندگی کا احساس لیے ہوئے ہو تو اس کا صبح سے لے کر شام تک اور رات تک سونے تک کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بالواسطہ عبادت نہ بن جائے۔ تو ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہمیں، تو کوئی لمحہ ایسا نہیں زندگی کا جس کو ہم عبادت نہ بنا سکیں، کبھی حسن نیت سے، کبھی اتباع سنت سے، کبھی ادائے شکر سے، کبھی دعا مانگنے سے کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اچھا کھانا کھلا دی۔ اگر یہ بھی کہہ دیا تو یہ بھی بات، یہ کہہ دیا اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، اچھا پانی پلا دیجیے۔ اللہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی کا کوئی اچھا انتظام فرما دیجیے۔ سردی لگ رہی ہے، اس کے بچاؤ کا انتظام فرما دیجیے۔ تو جب بندہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو وہ عبادت ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عبادت میں شمار فرما رہے ہیں، اجر و ثواب اس پر مرتب فرما رہے ہیں۔ یہ ہے بالواسطہ عبادت ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو براہ راست عبادت، یعنی اس کا کوئی اور مقصد سوائے بندگی کے نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنے تذلل کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہونے کا ارادہ ہے،
اس میں کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہیں، وہ ہے عبادتیں اصلی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سب براہ راست عبادتیں ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ بھائی تم چلو کھاؤ بھی، پیو بھی، روزی بھی کماؤ، یہ بھی کام کر لو، وہ بھی کر لو، سب جائز ہے تمہارے لیے، ہم بلکہ تم اگر اچھے طریقے سے کرو گے تو ہم اسی پر تمہارے اجر و ثواب بھی دے دیں گے، اس کو عبادت میں شمار کر لیں گے۔ جب یہ چھوٹ مل جاتی ہے ہمیں تو اس چھوٹ کے نتیجے میں جو اصل عبادت تھی اس کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ جو اصل عبادت تھی یہ تو بالواسطہ عبادتیں ہیں نا، لیکن یہ کہ انسان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو، بارگاہ الہی میں بیٹھ کر تصور کرے کہ میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کو ذہن میں لا کر اور کبھی سجدے کرتا ہوں، کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی رکوع کرتا ہوں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ جو عبادت ہے یہ اصلی عبادت ہے، بلا واسطہ عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ ہمیں دے دی تھی کہ چلو بھائی کھا پی لو، ٹھیک طریقے سے کر لو، اس کو بھی ہم عبادت رکھ دیں گے، تو بعض اوقات ہم لوگ اسی میں لگ کر پھر یہ جو اصل عبادت تھی اس کو بھول جاتے ہیں، یا اس میں کمی آ جاتی ہے، یا اس کی طرف دھیان نہیں رہتا اور اس کی اہمیت نہیں رہتی بسا اوقات۔ اور خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کو جنہوں نے یہ حدیث پڑھ لی کہ تدارس علم ساعۃ خیر من احیائہا، کہ علم کا مذاکرہ کرنا اگر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں بھی ہو تو ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ یہ پڑھ لیا تو اب دماغ میں یہ آ گئی کہ جو ہے وہ بھائی ہم تو عبادت ہی کر رہے ہیں ساری رات، اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی فتویٰ لکھ رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی تصنیف کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی خطاب کر رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر ہمیں اس سجدے میں جانے کی اور ہر وقت جو ہے نوافل کی اس کی کیا حاجت ہے؟ یہ دماغ میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے، اور یہ حدیث بھی دلیل میں پیش کر دیتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ بھی دلیل میں لے آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بس فقہ میں لگے رہو، فقہ کی کتابیں پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، فتوے لکھتے رہو، مضامین لکھتے رہو، تقریریں کرتے رہو، تو یہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس سے افضل کام کر رہے ہیں ہم۔ یہ دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ ہے بھی بڑا غلط، اس لیے کہ جہاں فرمایا گیا ہے وہ ہر جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ عبادت اور بندگی نام ہے وقت کے تقاضے کو، جو شریعت کی اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس وقت جو تقاضا ہے وہ پورا کرے تو اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک جانب کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور دوسری جانب جو ہے نظر انداز ہو گئی۔ اب مثلا جو ہے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف ہے مثال کے طور پر، اب یہ سوچا کہ بھئی اعتکاف میں بیٹھیں گے تو حدیث یاد آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی دکھ والے کا دکھ دور کر دوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت ایک مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے۔ تو اب وہ کہا بھائی میں تو کسی کا دکھ دور کر دوں، مجھے اعتکاف کرنے کی حاجت نہیں۔ تو یہ حماقت ہے، ہر وقت کا ایک تقاضا ہے،
اس تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ بندگی ہے. اگر تمہارے پاس کوئی سائل آیا ہوا ہے مستفتی، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے سوال کا جواب دو، اس کو دین کی بات بتاؤ. لیکن رات کو آپ اپنے مزے، اپنے علمی عیاشی کے لیے، ایک عیاشی ہوتی ہے بدنی اور ایک ہوتی ہے علمی عیاشی کے اندر مبتلا ہے، مطالعہ ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہم رات کے تدارس العلم خیر ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. تو نہیں، اس وقت تقاضا یہ ہے کہ براہ راست پہنچ جاؤ اس مالک کی بارگاہ میں جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. یہ علم اس لیے دیا ہے کہ تم اس کے اوپر اس کی وجہ سے فوقیت ظاہر کرو دوسروں پر. اس وجہ سے دیا ہے کہ تمہارے دماغ میں تکبر پیدا ہو جائے. اس لیے دیا ہے کہ تم یہ سوچ کر ان عابدوں کی تحقیر کرو کہ جو عبادت میں، اللہ کی براہ راست عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یہ اس کی بات ہے کہ ایک فقیہ اور عابد میں فرق یہ ہے کہ فقیہ جو ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عابد نہیں ہوتا اور اس کی فضیلت ہوتی ہے، نہیں. فقیہ ہے ہی وہ حقیقت میں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا، وہ ہے فقیہ. محض علم فقہ جان لینے کا نام فقیہ نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا کسی نے یا فقیہ کہہ کر، تو فرمایا کہ حل رأیت فقیہا قط، تو نے کبھی فقیہ دیکھا بھی ہے جو مجھے فقیہ کہہ کے پکار رہا ہے؟ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. جو دنیا کے اندر اس کی رغبت کم ہو اور آخرت میں رغبت زیادہ ہو، وہ ہے فقیہ. فقیہ کی تعریف میں یہ بات شامل ہے. ہاں البتہ اس کا معظم اشتغال، یعنی زیادہ تر اس کا اشتغال جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا علمی کاموں کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت کی لذت سے محروم ہے. عبادت جو اصل عبادت ہے اس کے برکات سے محروم ہے، ہرگز نہیں. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی سب سے بڑی سعادت نہ سمجھتا ہو وہ فقیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہاں البتہ یعنی ایک مناسب مقدار میں وہ عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اس میں بھی لگا رہتا ہے، وقت کے تقاضے پر عمل کرتا ہے. حضرت امام منیبہ سے بڑا اور کون فقیر ہوگا بھائی؟ اور ان کے بارے میں مشہور ہے یہ بات، کس حد تک صحیح اللہ ہی جانے، کہ ساری رات عبادت فرماتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی روایتیں سارے علماء کے بارے میں آتی ہیں. خیر میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی کہ بھئی دنیا کے کام بھی کرتے رہو اور ذرا سا زاویہ نگاہ درست کر لو، تو زاویہ نگاہ کی درستی سے ہم تمہارے دنیاوی کاموں کو بھی عبادت بنا دیں گے. تو اس واسطے جو اصل عبادت کے کام تھے ان کی طرف توجہ، ان کی اہمیت، ان کی طرف التفات یہ کم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں غفلت سے کھینچ کر بلاتے ہیں. یہ رمضان اسی لیے آ رہا ہے، رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ بھئی تم نے ساری زندگی، اب 11 مہینے تم نے گزار لیے، اس میں تم یہ سوچتے رہے کہ بھئی ہم تو ہر کام جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، لہذا وہ عبادت ہے اور ثواب ہے. تو اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو عمل ہے، جو اصل عبادت ہے، اس کو تم فراموش کر رہے ہو. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ ادھر. رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ مہینہ اس لیے آتا ہے غفلت سے نکالنے کے لیے اور اللہ جل جلالہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے کے لیے، کہ اس میں بندہ جو ہے وہ اور مصروفیات کو ترک کرے یا کم کرے، اور زیادہ مصروفیت جو ہے وہ براہ راست اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم کرنے کی وہ اس کے اندر
اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اسی لیے ہمارے ہاں جو چھٹیاں ہوتی ہیں مدارس دینیہ میں، چھٹیاں شعبان رمضان میں ہوتی ہیں. ساری دنیا میں ان کی گرمی سردی کا حساب ہوتا ہے چھٹیوں کا. یہ گرمی کی چھٹیاں ہیں، یہ سردی کی چھٹیاں ہیں. اور ہمارے ہاں چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رمضان کی ہوتی ہیں. یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سال تم نے گزار لیا پڑھ کے، وہ پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، لیکن اب براہ راست اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کرنے کا ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ تم. تو اب کچھ وقت تمہیں دیتے ہیں کہ جس میں تم اس مشغلے سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اور زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرو، براہ راست عبادتوں کا اہتمام کرو. تو عبدیت جو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے اور بڑی عام چیز ہے، بڑی نافع چیز ہے. یہ عبدیت جو ہے نا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہر وقت جو انسان مباح کام کرے تو وہ بھی حسن نیت سے ثواب بن جاتا ہے، یا یہ کہ اتباع سنت کی نیت سے ثواب بن جاتا ہے، یہ ساری باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کا انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا ہو، تعلق مع اللہ مضبوط ہو. تو اس وقت پھر جب آدمی مباح کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ آپ نے مجھے توفیق دی ہے، میں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا رہا ہوں، میں الحمدللہ کیا کر شکر ادا کر رہا ہوں. اور اگر تعلق ہی مضبوط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، تعلق ہی مضبوط نہیں ہے، بندگی کا احساس دل میں جاگزی نہیں ہے، تو پھر یہ سارے کام ہوتے رہیں گے اور یاد ہی نہیں آئے گا کہ بھئی اللہ میاں کو بھی یاد کرنا ہے اس سلسلے میں. تو اس لیے یہ وقت دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ کہ اب اور دھندے چھوڑو اور اب آ جاؤ میری طرف. اب ہر رات آواز لگائی جا رہی ہے، ہر رات آواز لگائی جا رہی ہے، یا باغی الخیر اقبل و باغی الشر اقصر. تو یہ آوازیں اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ بھئی کہاں بھاگے جا رہے ہو، ذرا ہمارے پاس آؤ، ہماری بارگاہ میں حاضر ہو، ہمارے اپنا عجز و نیاز بجا لاؤ. جب بندہ پیشانی ٹیک دیتا ہے بارگاہ الہی میں تو بس سمجھو کہ ساری کائنات اس کے قبضے میں آ گئی. حضرت مجدور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شعر میں کہ میں اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. تو جب سجدے میں صحیح معنی میں سر رکھ دیا، سمجھے نا، یہ سوچ کے سر رکھ دیا کہ یہ میرے پروردگار کی بارگاہ ہے، اس کی چوکھٹ ہے، اس پر میں اپنی پریشانی رکھ رہا ہوں، اس کے آگے اپنی عاجزی اور اپنا عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، تذلل کا اظہار کر رہا ہوں. تو پھر سمجھو کہ ساری فکرنما جمعت لہ دنیا بحذافیرہا، تو ساری کچھ جو ہے وہ نعمتیں اس کے وقت متوجہ ہو جاتی ہیں. اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالی فی السجود، سب سے زیادہ قرب باری تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے سجدوں میں. سجدے میں سے زیادہ قرب جب آدمی بندہ سر رکھ دیتا ہے اس بارگاہ میں تو اس سے زیادہ قرب کا کوئی اور مقام نہیں ہوتا. اسی لیے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں کی معراج ہے. معراج یہی ہے کہ سجدے میں آدمی سر رکھ دے. تو اس میں اگر ذرا دھیان سے کرے نا، یہی ایسے ہی الٹ پلٹ کر کے فارغ ہو جائے تو اس میں وہ بھی ایک نعمت ہے، توفیق جو بھی ہو جائے نعمت ہے. لیکن جو سجدے کی اصل کیفیت ہے وہ در حقیقت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی دھیان سے سجدہ کرے. میں کہاں پر اپنی پیشانی ٹیک رہا ہوں، کس ذات کے آگے ٹیک رہا ہوں، اس کے قبضے قدرت میں کیا کچھ ہے اس کائنات کے اندر، اور میں کتنا عاجز بندہ ہوں، اور میں اپنی عاجزی کا اظہار اس ذات کے سامنے کر رہا ہوں جو قادر ان علی کل شیء قدیر ہے،
اور پھر میں جب اس کا دامن تھام رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں اپنی سے پیشانی رکھے ہوئے ہوں، تو پھر مجھے کسی چیز، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج. سر بر قدم حسن، سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج. دیوانہ بڑے شان سے دیوانہ بنا ہے کہ حسن کی بارگاہ میں، یعنی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سر ٹکا ہوا ہے، اور دنیا کی ساری عظمتیں اور رفتیں جو ہیں، کلہ تاج، بادشاہوں کے تاج اور پگڑیاں، ان سب پر میرا پاؤں ہے. سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج. تو جب اس بارگاہ کے اوپر سجدہ رکھ کے پیشانی رکھ دی تو ساری کائنات جو ہے، ساری دنیا کے تمام مفادات، دنیا کے تمام لذتیں، وہ ساری لذتوں پر میں پاؤں رکھ کر سجدہ کر رہا ہوں اس کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں. تو اس سجدے کا پھر لطف دیکھو. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ فرماتے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تھے، ویسے تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے بعد حضرت حاجی صاحب سے، لیکن اس سے پہلے جتنے وقت کے اولیاء اللہ تھے سب کے پاس گئے تھے، سب کے پاس، اور جا کر ان سے فیضیاب ہوئے تھے. تو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے اولیاء میں، اولیاء اس زمانے کے اولیاء میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے. تو حضرت ان کے پاس بڑی مشقتیں اٹھا کر پہنچے حضرت شاہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، اور جا کر وہاں اکتساب فیض بھی کیا. تو شروع میں حضرت کا جو مزاج تھا حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ذرا تھوڑا جلالی بھی تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع میں تھوڑی سی اس میں تھوڑی مسئلہ بھی پیش آیا، لیکن جب ایک تعلق ہو گیا، بے تکلفی سی ہو گئی، تو ایک دن حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں، میاں اشرف علی تمہیں کیا بتاؤں، جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے منہ چوم لیا. جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے منہ چوم لیا. تو یہ جو بات ہے، یہ حاصل کرنے کی مشق کے لیے یہ رمضان کا مہینہ، کہ اب اور باتیں چھوڑو اور اس بارگاہ کی طرف پیشانی ٹیکنے کا جذبہ پیدا کرو، اور جتنا اس کا ذکر کرو گے، جتنی اس کے کلام کی تلاوت کرو گے، جتنا اس کے سامنے نفلیں تنفل کرو گے، اتنا ہی تمہیں اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا. تو یہ جو دنیا کے کاموں میں لگ کر ہم لوگ غفلت میں آ جاتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے اس کام کے لیے ہمیں رمضان عطا فرمایا. تو عباد الرحمن، یہ تو میں نے کتنے بتایا، الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ تو ہے، اس کی آگے میں پھر کسی وقت انشاءاللہ مزید کچھ تفصیل کروں گا. لیکن آگے کیا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. کس خوبصورت، کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ راتیں گزارتے ہیں کہ کبھی اس طرح کے سجدے میں پڑے ہیں، کبھی اس طرح کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. وہ اس طرح عباد الرحمان جو ہے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، وہ ہیں میرے رحمان کے بندے. اب یہ مطلب نہیں ہے راتیں گزارنے کا کہ پوری رات اسی حالت میں گزاری جائے، تب اس کے اوپر یہ صادق آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بات واضح فرمائی کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ساری رات آدمی کھڑا رہے، ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، ساری رات جو ہے وہ سجدہ کرتا رہے، بلکہ جو سنت نے جو طریقہ بتایا
اس طریقے کے مطابق کہ سوئے بھی اور جاگے بھی اور آرام بھی کرے اور ساتھ میں باری تعالیٰ کے حضور حاضری بھی اہتمام کے ساتھ لائے. سجدہ و قیامہ اس طرح کرتے ہیں کہ راتیں ان کی اس طرح گزر رہی ہیں کہ سجدے میں بھی ہیں, کبھی قیام میں بھی ہیں. تو عام حالات میں اس کا موقع ذرا کم ملتا ہے. اللہ کے بندے بہت سے ایسے ہیں جو الحمدللہ پابند ہیں اس کے قیام اللیل کے, رات کے وقت میں کھڑے ہونے کے, اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کے اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو نہیں کر پاتے. تو رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ بھئی کچھ تو ہم نے تمہارے الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا کچھ تو نسخہ تمہارا ہم نے سنت مؤکدہ کر دیا, جبری ایک طرح سے اگر دیکھا جائے کہ چاہے تم رو یا پیٹو یا تھکو یا کسی حالت میں بھی ہو, سستی آئے, کچھ ہو, 20 تو پڑھنی ہے, سمجھے نا. اب 20 پڑھنی ہے تو 20 پڑھنے کے معنی کیا ہوئے کہ 40 سجدے کرنے ہیں. 20 پڑھنے کے معنی کیا ہوئے 40 سجدے. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 40 مقامات قرب یہ ایک مومن کے لیے بڑھا دیے ہیں اس میں رمضان کے اندر. تو یہ تو ہوئی کیا, یعنی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں, نہیں آتے مسجدوں میں. تراویح میں دیکھو کیا ہوتا ہے, وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو کبھی سارے سال مسجدوں میں نظر نہیں آتے لیکن آ جاتے ہیں. یہ کون بلا رہا ہے ان کو, کون کھینچ کے لا رہا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ نے رمضان کی برکت ایسی عطا فرما دی کہ دل کے اندر خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, کیسے ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو, لیکن دل میں یہ آ جاتا ہے کہ بھئی رمضان ہے, رمضان ہے, تو اس رمضان کے اندر کچھ وقت ضائع نہ کروں, میں جو کچھ وقت ہے وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزاروں. یہ احساس ہر ایک کو پیدا ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے تراویح کے اندر بھی تو وہ تو ہے ہی ہے. اور پھر آخر شب سحری میں کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی آدمی, تو پہلے سے اٹھ جائے اور اس وقت میں پھر وہ جو رکعات ہیں تہجد کی وہ ادا کرے. اس وقت وہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا. اور اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا تھا نا تراویح, حضرت ابی بن کعب کے امامت میں سب کو جمع کیا تھا. تو ایک مرتبہ دیکھنے گئے مسجد میں تو دیکھا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ایک تو اس پر خوشی کا اظہار فرمایا, لیکن ساتھ میں یہ جملہ فرمایا کہ الذین ینامون الصلاۃ التی ینامون عنہا افضل من الصلاۃ التی یقومون بها او کما قال, کہ یہ جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ رات کو جو اٹھ کر تہجد پڑھا جاتا ہے اس وقت جو سو جاتے ہیں اس سے وہ زیادہ بہتر ہے نماز اس نماز سے. تو یہیں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تراویح الگ چیز ہے, تہجد الگ چیز ہے. اور تہجد کی فضیلت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی. تو لہذا یہ سحری سے پہلے اس میں جتنا ہو سکے چلو 4 ہی رکعتیں پڑھ لو, لیکن پڑھو دھیان سے کہ میں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس میں سجدن و قیامہ میں کسی طرح داخل لمحہ کروا رہے الذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے کہ ہم
رات کو اس طرح گزارے کہ آگے باری تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اس کے آگے کھڑے ہوں، تو 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس میں سجدہ جب کرے آدمی تو بس یہ ذرا تصور کر لے کہ میں کہاں سجدہ کر رہا ہوں. سر بر قدم حسن قدم بر کلہ تاج، وہ سجدہ ہے. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اقرا میں، سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ. تو اس سے پیارا اور کوئی اور پیاری کوئی اور دعوت ہوگی کہ سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق دے. اور رحمان کو بندے کی کیا صفت ہے؟ عبدیت. عبدیت کہ وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز کرے، تذلل اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ناک رگڑے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو اس کو پھر سبھی کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پریشانی ہے مانگو اللہ سے، کوئی حاجت ہے مانگو اللہ سے، کوئی فقر ہے مانگو اللہ سے، افلاس ہے مانگو اللہ سے. مانگتے مانگتے یہ نہ سمجھو کہ جو مانگ رہا ہوں فوراً مل جائے گا، ضروری نہیں. باری تعالیٰ کو بعض اوقات گڑ گڑانا پسند آتا ہے بندے کا، جتنا گڑ گڑائے گا اتنا ہی اللہ میاں کے قریب ہوگا. تو اس واسطے فوراً نہیں دی جاتی، بعد میں دے دی جاتی ہے. بعض اوقات مفید ہی نہیں ہوتی، مانگ رہا ہوتا ہے بندہ لیکن وہ مفید نہیں ہوتی اس کے حق میں تو نہیں دی جاتی، کچھ اور اچھی چیز دے دی جاتی ہے. لیکن دعا بذات خود مقصود ہے. دعا بذات خود مقصود. اب دعا هو العبادہ، ایک جگہ مخل عبادہ ہے اور ایک جگہ هو العبادہ. دعا بذات خود عبادت ہے، یہ خود مقصود ہے. یابم اورا اونا یابم جستجو میکنم. حاصل آیت یا نہ آیت آرزو میکنم. حاصل آیت یا نہ آیت آرزو میکنم. یابم اورا اونا یابم جستجو میکنم. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ جب جستجو کرتا رہے، کہتا ہے مانگے مجھے ملے یا نہ ملے مانگتا رہوں گا، میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں لیکن جستجو کرتا رہوں. تو یہ بذات خود مقصود ہے کہ آدمی بس اس قدم پر چلتا رہے. تھکن بھی بذات خود مقصود ہے. تھک جانا یہ بھی مقصود ہے. اذا فرغت فانصب. تو تھکن میرا شعر ہے کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی،
قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ جب تھک کے چور ہو گیا منزل حاصل ہو گئی، اذا فرغت فانصب، یہی مقصود تھا۔ تو اس واسطے آدمی ذرا سی ہمت تھوڑی سی جوان کرے رمضان کے مہینے میں، ہمت ذرا آگے ہمت کو بڑھانے کی کوشش کرے کہ میں ایک عظیم زمانے سے گزر رہا ہوں، نظر نہیں آتے انوار آنکھوں سے، جو انوار اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھے ہیں، جو برکات رکھی ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ معنوی چیز ہے، اور وہ معنوی چیزیں انہی معنوی چیزوں کا بعض مرتبہ یہ اثر پڑتا ہے کہ بندے کی رغبت عبادت کی طرف بڑھ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ذرا اور بڑھاؤ، ہمت کو اور بڑھاؤ کہ پہلے جتنا کرتے تھے اب اس سے کچھ زیادہ کریں، اور بڑھاؤ۔ سستی ہو رہی ہوگی تو سستی کا مقابلہ کرو، مجاہدہ کرو، نہیں دل چاہ رہا پھر بھی بیٹھا ہوں، پھر بھی کھڑا ہوں، دل نہیں لگ رہا تلاوت میں مگر کر رہا ہوں، دل نہیں لگ رہا نماز میں مگر پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جب اپنے اوپر زبردستی کر کے آدمی کام کرے گا، اسی کا نام مجاہدہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں فرماتے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرنے کا کیا معنی؟ اب میں اس کو تعبیر کرتا ہوں اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں، اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا مگر کر رہا ہوں، تو اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں میرے راستے میں میری خاطر، تو حضرت ترجمہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر پہنچا دیں گے، گود میں اٹھا کر پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے یہاں پر جو لنہدینہم ہے یہ بلا واسطہ متعدی ہو رہا ہے، تو مفعول بلا واسطہ آ رہے ہیں، جہاں اگر الہ ہوتا ہے لنہدیہم الہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اراۃ الطریق، اور جہاں براہ راست دونوں مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایصال المطلوب۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم ان کو گود میں اٹھا کر کولیاں بھر کے ان کو اپنے راستے پر پہنچا دیں گے۔ یہ کاہے کا صلہ ہوتا ہے؟ مجاہدے کا۔ مجاہدہ کیا؟ کہ دل میں سستی آ رہی ہے، ارادے میں سستی ہے، بدن تھک رہا ہے، طبیعت حاضر نہیں ہے، لیکن بیٹھ گیا اللہ کے لیے یا کھڑا ہو گیا اللہ کے لیے، یہ ہے مجاہدہ۔ اور جب یہ مجاہدہ ہوتا ہے کرتا رہے بندہ، ٹھیک ہے نہیں ہو رہا نہیں سی مگر لگا رہوں گا، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو مزہ بھی آنے لگے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو محسوس بھی ہو، لیکن کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو ہی جاتا ہے، پھر کرم ہو ہی جاتا ہے، پھر اس کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود اس کے پاؤں خود بخود اٹھتے ہیں، اس کی ہمت خود بخود جوان ہوتی ہے، اس کے اعمال خود بخود اس طرف جاتے ہیں، بشرطے کہ لیکن شروع میں مجاہدہ تو کرنا پڑے گا۔ مجاہدہ کرو، اور مجاہدہ یہ ہے کہ کھا نہیں رہے دن میں، پی نہیں رہے، پیاس لگ رہی ہے نہیں پی رہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کو نہیں کھا رہے، یہ مجاہدہ تو ہے ہی۔ اب رات کو اب آدمی دل چاہ رہا ہے سونے کو مگر تراویح پڑھنی ہے، اور جو ہے صبح کو دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ زیادہ دیر سو جائے اور آخر میں جا کے سحری کھا لے، آدمی پہلے اٹھ رہا ہے، اور پہلے اٹھ رہا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ کچھ نفلیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے حضور، مجاہدہ کر کے اٹھ رہا ہے، مجاہدہ کر کے پڑھ رہا ہے، کچھ دن مجاہدہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ایسا ہوگا
کہ اسی مجاہدے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو لذت بھی پیدا فرماتے ہیں. اور نہ بھی ملے تو لذت تھوڑی مقصود ہے، نہ بھی ملے تو مقصود تو لذت نہیں، تو مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. لہذا نہیں آئے ساری زندگی نہ آئے کوئی پرواہ نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطب الاقطاب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری زندگی کبھی نماز میں مزہ نہ آیا مگر پڑھتا رہا. کہتے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، ساری زندگی مزہ نہ آیا مگر پڑھتا رہا، اس کو مبارکباد دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلا کہ یہ مزے کی خاطر نہیں پڑھ رہا تھا، یہ تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا. تو اس لیے نہ آئے تو نہ آئے، آ جائے نعمت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے. نہ آئے تو یہ نہ سمجھے کہ میں مطرود ہو گیا، محروم ہو گیا. پہلے آیا کرتا تھا، پہلی لذت آتی تھی اب نہیں آتی، پہلے زیادہ رونا آتا تھا اب نہیں آتا، پہلے میری دقتیں طاری ہو جایا کرتی تھی اب نہیں ہوتی، تو میں محروم ہو گیا، مطرود ہو گیا. ارے کچھ بھی نہیں ہوا. جب تک اس نے توفیق دے رکھی ہے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، تو یہ سب کیفیات جو ہے یہ آتی جاتی رہتی ہیں. کبھی آئی کبھی نہیں آئی. آئی اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ آئے تو محروم نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ میرا معاذ اللہ میں مردود مطرود ہو گیا. یہ کیفیات تو آتی جاتی رہتی ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا. عمل کو دیکھو، عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ عمل جب ہو رہا ہو تو انشاءاللہ وہ پہنچائے گا منزل تک، اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچائے گا. اس نیت سے عبادت کرو اور لذتوں کے پیچھے نہ پڑو. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا کہ بھئی ہم باوجود دل نہ چاہنے کے ہم عمل کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دے بھی دیں گے. وہ سجدے کا جو لطف حضرت صاف صاف فرما رہے ہیں نا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نے چوم لیا، تو وہ دے بھی عطا بھی فرما دیتے ہیں، ان کا کرم ہوتا ہے. پھر عز و نیاز میں آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، سجدے ہو جاتا ہے. سبھی نہ بھی ہو تو مقصد حاصل ہے. قبول ہو نہ کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. وہ سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے وہ پھر بھی نعمت ہے. حضرت مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے ایک بزرگ کی کہ وہ روزانہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے. ان کا ایک شاگرد بھی ساتھ ہوتا تھا. تو ایک دن اٹھے تو آواز آئی، کوئی آسمانی آواز کہ نہ تیرا وضو قبول، نہ تیری نماز قبول، نہ تیری عبادت قبول. سنی، پھر وضو کیا، مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے. اگلے دن پھر ہی کوئی آواز آ رہی اور اب شاگرد کو بھی آنے لگی، پھر کھڑے ہو گئے. تیسرے دن پھر آواز آ گئی. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت جب بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قبول ہے ہی نہیں تو کیوں محنت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ارے بھائی اگر کوئی اور بارگاہ ہو، کوئی اور چوکھٹ ہو تو وہاں چلا جاؤں. یہ انہوں نے چاہے مجھے ماریں یا پھٹکاریں یا باہر کریں، چوکھٹ تو کوئی اور ہے نہیں، لہذا میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے. جب یہ کہہ دیا تو آواز آئی، قبول است اگرچہ ہنر نیستن کہ جزما پناہ دیگر نیستن، کہ اب سب قبول ہے تیرا، اگرچہ تیری عبادت میں کوئی ہنر نہیں ہے. قبول است اگرچہ ہنر نیستن، ہمیں قبول ہے
اگرچہ تیرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. کیوں قبول ہے؟ کہ جزبہ پناہ ہے دیگر نیست، کہ ہمارے سوا کوئی اور پناہ بھی تو نہیں ہے تیرے لیے. تو امتحان تھا در حقیقت. اللہ کے بندوں پر امتحان بھی آتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے. اب اگر وہاں کوئی وہ شاگرد جیسا کہہ رہا تھا اس کے اوپر عمل کر کے بیٹھ جاتا، ختم ہو گیا تھا معاملہ. لیکن اللہ نے صحیح بات دل میں ڈالی اور کہا کہ جی اور کہاں جاؤں. اس لیے بھائی بس وہی پناہ گاہ ہے، وہی درگاہ ہے، وہی سجدہ، وہی آستانہ ہے، اسی کی طرف رمضان میں بلایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس دعوت کو قبول کرنے، اس دعوت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دے بس. تو انشاءاللہ پھر دیکھو رمضان کس طرح گزرتا ہے اور کیا انوار و برکات لے کر آتا ہے اللہ نے چاہا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. یا اللہ ہمیں مل بھی جائے اپنی زندگی میں، اور یا اللہ اسے صحیح فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس رمضان کو اپنے خاص قرب کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنے ساتھ خصوصی تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ اس کے جتنے رمضان کے مہینے میں جتنے آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں، اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ کسی سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق کو نہ دیکھیے، اپنے رحمت تمام کو دیکھیے، اور اس کے ذریعے اللہ ہم کو نواز دیجیے، اپنی رحمت سے نواز دیجیے. رمضان مبارک کے تمام انوار و برکات سے یا اللہ نواز دیجیے. اے اللہ ہمارا عمل تو ہمیشہ ناقص ہی رہے گا. یا اللہ آپ کے بارگاہ کے قابل تو کوئی بھی عمل نہیں. یا اللہ آپ کے بارگاہ کے قابل تو کوئی عمل نہیں، ناقص ہی رہے گا. ناقص ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں. لیکن اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انہی ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول فرما لیجیے. جینا کبھی بضاعت مزجات فاغفر الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین. یا اللہ اپنی رحمت سے جو کچھ بھی ہمیں بن پڑے اسی کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیے، رمضان کے اوقات کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، اضاعت وقت سے بچائیے. یا اللہ اپنی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے بچائیے. اور اے اللہ اپنے ساتھ خصوصی تعلق کا ذریعہ اس کو بنا دیجیے، خصوصی قرب کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں. اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم کو نواز دیجیے، ہمارے استحقاق کے بغیر نواز دیجیے. یا اللہ ہمارے استحقاق کے بغیر نواز دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ساری حاجتیں بھی پوری فرما دیجیے، ہماری ساری مرادیں بھی بلائیے. اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے اور معصیتوں اور منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا ہوا وہاں آواز آ رہی تھی مسجد میں کہ نہیں؟ کوئی مسجد شاید کہ آپ لوگ سے آ گئے؟